اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ساتھیوں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ شروع ہو گیا ہے، اور آج جو آخری عشرہ کی طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں سے آج پہلی طاق رات ہے، تو ان کے لیے بڑی تاکید گئی ہے کہ آپ لوگ جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرو، یعنی عبادت کرو۔ کوئی ایک رات ہے لیلۃ القدر کی، وہ اس لیے نہیں بتایا گیا تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں عبادت میں۔ اور پھر یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتاری گئی اور ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی ہدایت کا راستہ ہے۔ ہم نے اس میں ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ اس میں تقریباً 23 لاکھ حروف ہے قرآن پاک کے، 23 لاکھ اور 6666 آیات کریمہ ہیں۔ تو اب ایک حرف کا جو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، وہ 10 گنا ہے، یعنی اگر ہم الف لام میم یہ پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں اس کی، یہی ہم نے پڑھا۔ تو یہ جو ماہ رمضان ہے اس میں کتنی ہو جاتی ہیں؟ اس میں وہ 2100 ہو جاتی ہیں، تو اتنا بڑا اجر ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے بارے میں یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زبانی پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1000 درجہ یعنی کہ ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی دیکھ کر پڑھتا ہے، آنکھیں بھی دیکھتے ہیں لفظ کو، تو اس کا ڈبل ثواب ہوتا ہے، اس کا 2000 مرتبہ اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اتنا بڑا یہ ذخیرہ ہے۔ تو آج ہمارا جو صورتیں ہیں، سوا پارہ ہم ہر وہ اس میں کور کرتے ہوتے ہیں، تو اس میں جو صورتیں ہیں وہ 6 صورتیں ہیں، اور سورۃ احقاف ہے، سورۃ محمد ہے، سورۃ الفتح ہے، سورۃ حجرات ہے، سورۃ قاف ہے، سورۃ الذاریات ہے، اور سورۃ الطور ہے۔ تو ہم اس میں تھوڑا بہت گزرتے ہیں۔ اب اس میں جو سورۃ الحجرات ہے اس میں زندگی کے آداب اور ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی ہے، ہمارے جو سوشل سماجی عائلی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لیے وہ حل بتایا گیا ہے۔ تو آج میں ایک تو طاق رات ہے، اگر ایک تھوڑے 2-3-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو معذرت آپ لوگ برداشت کر لینا۔ تو سورۃ احقاف یہ بیسیکلی مکی صورت ہے اور اس میں 4 رکوع ہیں، اور احقاف بیسیکلی یہ جو قوم عاد، وہ ہم نے پڑھا تھا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی عاد، تو احقاف وہ وادی کا نام ہے۔ تو اس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر کس طرح وہ قوم یہ تھی کہ ان کی ہائٹ یعنی لمبے بھی تھے، کافی موٹے جسامت میں تھے، اور ایک آدمی اکیلا پہاڑ کے اوپر پتھر توڑ لیتا تھا، اتنی بڑی ان کی وہ ہائٹ تھی۔ تو اس وجہ سے وہ بڑے اتراتے تھے، فخر کرتے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ تو اس طرح یہ کافی ذکر ہے اس میں، اور اس میں مختلف آیات کریمہ وہ ان کو ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک ہے کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات بھی پیشوا اور رحمت تھی، اور وَهَٰذَا کتاب مصدقٌ، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب اسی طرح ایک اور بھی اس میں ہے، فرمایا گیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حملتہ امہ، کہ اس کی ماں بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھتی ہے، اور پھر تکلیف کے ساتھ اس کو وہ جنا اس نے یعنی پیدا کیا۔ وَحَمَلَهُ وَفِصَالُهُ، اور پھر وہ اس کو دودھ چھڑاتی ہے، اس کو حتیٰ اذا بالغ اشد، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور وبالغ 40 سنۃ، اور وہ کہتے ہیں کہ جب 40 سال کا ہو جاتا ہے، 40 سال کا، یہ نیک آدمی کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم اکثر ادھر پڑھتے ہوتے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آدمی ہوتا ہے وہ والدین، ہم نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، اس کے پیٹ میں رکھا، پھر اس کو پیدا کیا، تو اس کے بعد پھر اس کا دودھ پلایا، تو اس کے بعد جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے۔ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو یہ دعا اکثر کرنی چاہیے۔ پھر اس میں
وہی جو وادی جو ہم نے بتایا کہ قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام اس کی وہ قوم تھی، امت تھی، تو ان کے اوپر پتھروں کا عذاب وہ نازل ہوا۔ وہ بیسیکلی یہ تھا کہ وہ سارے انتظار کر رہے تھے، بادل آئے تو وہ سمجھ رہے تھے شاید ہمارے لیے بارش برسے گی اور خوش ہو گئے۔ تو وہ بادل جب آئے تو ان کے اندر اتنی تیز آندھی تھی کہ وہ جتنے بھی تھے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح اڑنے لگ گئے، اور پھر وہ اس طرح گر پڑے نیچے مر کر، جس طرح یہ کھجور کے بڑے بڑے تنے، کھوکھلے تنے ایسے پڑے ہوتے ہیں بے ترتیبی کی حالت میں۔ پھر یہ جو قرآن ہے اس کا یہ فرمایا گیا کہ جنات کا گروہ بھی آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا تو انہوں نے بھی اس کو سنا، اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اے حبیب مکرم آپ صبر کریں جس طرح دوسرے عالی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا، ولا تستعجل لهم، اور آپ ان منکروں کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ فرمائیں۔ اور تو یہ فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلی صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صورت کا نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اور قرآن پاک کے اندر تقریباً 6 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، 6 صورتوں میں، 5 صورتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نام آیا ہے، اور ایک صورت ہے صف اس میں آیا ہے احمد۔ تو یہ صورت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے۔ پھر اس میں فرمایا گیا ہے یہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لے کے آئے، اور وہ حق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ فرمایا گیا۔ پھر اسی طرح اس میں آگے پھر اور مثال دی گئی ہے کہ جو اہل جنت ہیں ان کی نعمتوں کا بتایا گیا کہ مثل الجنت التی وعد المتقین، کہ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے۔ اب جنت کی بتایا گیا منظر۔ اب ایک اور چیز ہے کہ یہ قرآن پاک میں جو پہلی صورتیں ہیں نا ان میں زیادہ تر احکام بھی ہیں، پیغمبروں کے حالات بھی ہیں، لیکن آخر میں ہے نا اس میں سارا جنت، دوزخ، انما مکالمہ، جنت کے حالات، اس کا ایک پورا منظر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کرے آپ لوگ بھی ترجمے کے ساتھ جو پڑھتا ہے نا وہ تو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ سامنے دیکھ رہا ہے، اس طرح نظارہ ہوتا ہے جنت کا۔ تو اس میں بھی وہی فرمایا گیا ہے کہ یہ جو جنت ہے فی جنت میں فیہا، اس میں انہار من ماء غیر آسین، اس میں پانی کی نہریں ہیں، وہ پانی ہے جو کبھی اس میں تعفن نہیں آئے گا، کبھی گدلا نہیں ہوگا، وہ اس میں کبھی بو نہیں آئے گی، ایسے اس کا رنگ نہیں بدلا جائے گا، اس طرح فرمایا۔ ونہار من لبن، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ، اور اس کا ذائقہ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ ونہار من خمر، اور شراب کی لذت والی شراب کی نہریں ہیں جو پینے کے لیے ہیں۔ ونہار من عسل مصفی، اور شہد یعنی اچھا صاف ستھرا شہد، اس کی نہریں ہیں۔ یہ ہم اکثر سنتے ہیں نا، بتاتے بھی ہیں واضحوں میں، تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے۔ کمان هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، اور ان لوگوں کی طرح ہو کہ کیا پرہیزگار ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں کھولتا ہوا، پھر دوزخ والوں بتایا گیا ان کو کھولتا ہوا پانی پلائے گا، تو وہ جو پانی ہے وہ ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا، اس طرح کا وہ سخت پانی ہوگا، نقصان دہ، جو ان کو پلایا جائے گا۔ اسی طرح یہ مضمون چلتا رہتا ہے۔ پھر اس طرح ایک اور فرمایا گیا کہ ہمیں اس کے لیے جھنجھوڑا گیا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، اقفالها تالے لگے ہوئے ہیں، اس طرح فرمایا۔ پھر آگے چلتے ہوئے اس کا اور پھر مضمون ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وتبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو۔ پھر اینڈ پہ جا کے فرمایا گیا کہ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفذوا، یہ فرمایا گیا کہ یاد رکھو تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اب یہ ہم اپنے اوپر بھی ان کو نافذ کرتے ہیں۔ میرا یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیتیں میں لیتا ہوں جو ہمیں فائدہ دیں، ہم اس سے تربیت بھی ملے، تاکہ ہم اپنے اعمال اور آخرت ہر چیز کو، اور یہ دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی۔ تو
تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ یاد رکھو تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ ماذ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم حکم الہی سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ تو یہاں پہ اس کا اختتام ہے سورۃ محمد کا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفتح یہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورۃ الفتح بیسیکلی یہ سورۃ صلح حدیبیہ کے بعد یہ نازل ہوئی تھی، اور اس میں آیت کریمہ پہلی یہ ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا مدینہ پاک میں کہ میں حرم پاک میں ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا لشکر ساتھ لیا، 1400 یا 1500 صحابہ کرام تھے۔ تو جب وہ مکہ پاک جا رہے تھے تو راستے میں ان کو روکا گیا اور کہا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کو آگے وہ اجازت نہیں دے رہے کفار۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کے بھیجا تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، تو پتہ چلا کہ وہ ان کی شہادت ہو گئی انہوں نے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جتنے تھے ان کے ساتھ ایک عہد لیا، وہ بیعت کی، اور اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابویب یہ جو آپ کے ہاتھ پہ یہ لوگ بیعت کر رہے تھے یہ آپ پہ ہاتھ پہ نہیں کر رہے تھے، یہ میرے ہاتھ پہ کر رہے تھے بیعت۔ تو اسی طرح پھر اس میں مختلف مضامین ہیں۔ تو جب وہ صلح حدیبیہ میں 10 سال کے لیے پیکٹ کیا گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، کفار اور اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں کریں گے، لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے خود معاہدہ توڑ دیا۔ جب توڑنے کے بعد پھر 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، یعنی کہ اتنا اس کا تو اس کی وہ خوشخبری ہے فتح مبین کی۔ پھر اسی طرح باقی قبائل کے ساتھ بھی کافی حدیبیہ اس کی بھی اس کے اندر ہے۔ اس میں مختلف مضامین ہیں، اور فرمایا انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد یعنی گواہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اس پر ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کے توزروا و توقروا ہو کہ اس کی مدد، اس کی تعظیم کرو اور اس کی عزت کرو، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ اور آگے فرمایا کہ یہی جو میں نے بتایا کہ ان الذین یبایعون، بے شک جو لوگ اللہ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا۔ اس طرح یہ آگے مضمون چلتا رہتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل، یہ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق عطا فرمایا کر بھیجا تاکہ اب تمام ادیان پر غالب کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، اس میں وہ جو میں لفظ کا کہہ رہا محمد الرسول اللہ یہ بھی لفظ آیا ہے۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت اور سنگت میں کافروں پر بہت سخت ہیں، اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے اور جو ساتھی تھے ان کی علامتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ ماؤ اشداء علی الکفار، کے کفار پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعان، آپس میں بڑے حلم، پیار، محبت اور باہمی اخوت کے ساتھ رہتے ہیں، اور سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یبتغون فضلا، اور اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرتے ہیں، من اللہ رضوانہ، جہاں اس کی رضا ہوتی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں کے اوپر سجدے کے نشان ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ ومثلهم فی التوراۃ، کہ اس طرح کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ زرع جیسا کہ کھیتی ہے، اخرج شطأ جیسی کونپلیں نکلتی ہیں، فازارہ، اور اس کا وزن بڑھتا ہے، فاستغلظ، اور وہ پھیلتی ہیں، موٹی ہوتی ہیں، فاستوى، پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، علی سوقہ، اپنے تنے کے اوپر، یجب زرع لیغیظ بہم الکفار، اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کو اس طرح ایمان کے تناؤ اور درخت بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے والے کافروں کو دل جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے مغفرت اور اجر کا عظیم وعدہ فرمایا ہے۔
تو یہ صورت اختتام ہو گئی. اس کے بعد صورت حجرات ہے. اب صورت حجرات میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ان کو ڈائریکٹ خطاب کیا 5 مرتبہ, اور یا ایھا الناس یعنی عام لوگوں کو, آپ پبلک کو خطاب کیا 1 مرتبہ. تو اس میں ہمارے جتنے بھی مکارم اخلاق ہیں, زندگی کے آداب ہیں آپس میں, وہ سارے اس صورت الحجرات میں بیان کیے گئے ہوئے ہیں. اگر کوئی بھی آدمی ترجمے کے ساتھ پڑھ لے گا تو اس کو سارا پتہ چل جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا اے ایمان والو لا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ سے ڈرو, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا, سننے والا, جاننے والا ہے. اور اے ایمان والو اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو, اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے اور پھر تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو. یعنی آپ سے وسلم سے آواز, اگر اب آواز اونچی ہونا وہ تب ہوگی نا جب کوئی بولے گا تو پتہ چلے گا نا. اگر بولے گا ہی نہیں تو کیا پتہ چلے گا کہ آپ سے وسلم کی آواز کا لیول کیا ہے. تو اس کا وہ عرفاء کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ سے وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے تو خاموشی سے بیٹھنا ہے. اب یہی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جب مسجد نبوی اس کو بنایا ترکوں نے, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو جب پتھر اور یہ لگا رہے تھے تو اس میں کاٹنے کے لیے آوازیں آتی تھی پتھر کو جب توڑتے تھے. مدینہ پاک سے 3 کلومیٹر دور ایک جگہ بنائی جہاں پہ وہ پتھر کاٹتے تھے, کاٹ کے فٹ کر کے ادھر لے کے آتے, بڑے آرام سکون کے ساتھ کرتے تھے, اور کبھی ہتھوڑی کی آواز ہی نہیں آنے دیتے. یہ اسی آیت کریمہ کی اتباع میں. اسی طرح آگے چلتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پس کرتے ہیں, یہی ہے کہ وہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. پھر اسی طرح آگے صبر کا اس کے اندر وہ حکم دیا گیا ہے. پھر اس آگے پھر فرمایا کہ اے ایمان والو جب کوئی فاسق یعنی جھوٹا تمہارے پر اگر خبر لے کے آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کیا کرو اور اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو. پھر اسی طرح وَاعْلَمُوا أَنَّنَا فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. پھر آگے فرمایا وَإِن طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فاصلے ہو کہ اگر مومنین میں سے لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اسی طرح آگے فرمایا کہ کسی کے خلاف جاتی نہ کیا کرو. پھر آگے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم کہ آپس میں صلح کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر فرمایا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسیٰ کہ ایسے لوگوں کا مذاق نہ کرو. یہ فرمایا, یہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کا ترجمہ سارا. اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے وہ عورتیں ان مذاق اڑانے والے سے بہتر ہوں. اور نہ آپس میں طعنہ زنی کیا کرو, نہ الزام تلاشی کیا کرو, اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو. کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق بدکار کہنا بہت ہی برا نام ہے. یتب فاولئک هم الظالمون جس نے توبہ کی تو سو وہی, جس نے توبہ نہیں کی تو سو وہی ظالم لوگ ہیں. اسی طرح لوگوں کو فرمایا گیا کہ ظن سے بچو یعنی بدگمانی سے بچو. پھر فرمایا کہ ٹو نہ لگایا کرو. پھر فرمایا غیبت نہ کیا کرو, اور فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے سکے بھائی کے گوشت کھانے کا اتنا بڑا یہ گناہ ہے. پھر اسی طرح آگے فرمایا وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ یا ایھا الناس ایک خطاب ہے, وہ فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد سورۃ قاف وہ شروع ہو جاتی ہے. سورۃ قاف یہ بھی مکی ہے اور یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے, اور اس میں قرآن پاک اس کا قسم کھائی گئی ہے والقرآن المجید اور قرآن پاک کی قسم. اور ٹوٹل قرآن پاک کی 6 مرتبہ اللہ پاک نے مختلف صورتوں میں قسم کھائی ہے, تو یہاں بھی ایک قسم کھائی گئی ہے. اور اس میں بھی فرمایا گیا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا مبارکن فانبتنا بھی جنت وحبن حسید, اور اس میں غلہ اگایا والنخل باسقات لہا اور لمبی لمبی کھجوریں
جن کے خوش تہ بتہ ہوتے ہیں وہ پیدا کیے، اور رزقاً للعباد، اور اپنے لوگوں کے لیے رزق بنایا، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً میت، اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو حیات دی، کذالک الخروج، تاکہ اس میں سے اور پھر تمہیں اسی طرح قبروں سے نکالے گا۔ پھر آگے قوم نوح اور اس اصحاب الراس، سمود، عاد، فرعون، اور اسی طرح لوط، اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام، قوم تبع اس کا ذکر ہے۔ پھر اس طرح یہ مضمون چلتا رہتا ہے۔ پھر آگے ایک جگہ پہ فرمایا یہ جو ہمارے منکر نکیر ہیں ان کے بارے میں فرمایا اذا یتلقى المتلقیان ان الیمین وعن الشمال قعید، کہ جب دو لینے والے فرشتے اس کے ہر قول و فعل کو تحریر لے لیتے ہیں، جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ادھر، وہ ہم جو بھی بولتے ہیں اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ آگے پھر چلتا رہتا مضمون۔ اور پھر اس کے بعد آگے پھر ہے کہ جب چنگھاڑ آئے گی، اور اس کے بعد پھر آگے زاریات بیسیکلی ہے کہ اڑا کر بکھیرنے والی ہوائیں، جو اڑا کر بکھیر، ان کو زاریات کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ جنتیوں کا ذکر ہے، اور پھر اسی طرح موسیٰ اور فرعون اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے طور، سورۃ طور۔ اب یہ جو طور ہے، یہ کوہ طور، وہ اس کے بارے میں ہے کہ والطور، کہ کوہ طور کی قسم، اور اسی طرح کتاب المسطور، یہ لکھی ہوئی کتاب کی قسم، اور کھلا ہوا صحیفہ اس کی قسم، اس طرح کر کے یہ مضمون ہے۔ اور یہاں بھی مختلف ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا آسمان زمینوں کو، ان کا ذکر ہے، پھر خزانوں کا ذکر ہے، پھر آگے جو مختلف دروغے ہوں گے، آگے جنت اور دوزخ، ان کا یہ مضمون چلتا رہتا ہے۔ تو اینڈ پہ جو اختتام ہوتا ہے اس کا وہ ہے کہ اے حبیب مکرم وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ، ہے ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیں، بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے، اور پچھلی رات جب ستارے چھپتے ہیں تو پھر بھی، تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ہمیں بھی حکم ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو، رات کو دن کو، وما علینا الا البلاغ۔